رب ذوالجلال نے جن کے ایمان کو سرٹیفائڈ ایمان کہا اور جن کو اللہ نے سچا مومن فرمایا، رب نے جن پہ رحمت نازل ہونے کا اعلان کیا، اور یہ دماغ کے کالے، سینوں کے کالے، کپڑوں کے کالے یہ کہتے ہمیں اجازت دو، ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان پر رحمتوں کے نزول کی بات اللہ کے قرآن نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ نے دنیا آخرت میں عزتیں انہیں دی ہیں جنہوں نے ان ساری مقدس ہستیوں کا ادب و احترام کیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی اسی طرز عمل کو اللہ نے قرآن میں پھر بیان کیا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ وہ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے جہاد کیا اللہ کے رستے میں، والذین آووا ونصروا، اور انہوں نے ایک دوسرے کی مدد بھی کی۔ ہجرت بھی کیسے کی؟ سب کچھ مکہ میں تھا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، خدا کی قسم صحابہ نے دوسرا سوال نہیں کیا، اسی وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکہ سے مدینہ آ گئے۔ حالانکہ پتا تھا مکہ چھوڑیں گے، کافر پیچھا بھی کریں گے، حملہ بھی کریں گے، لیکن انہوں نے کہا جان دینی ہے تو دینی پڑ جائے تو ہم دے دیں گے، شوق سے جان قربان کریں گے، لیکن اپنے محبوب علیہ السلام کے حکم پر عمل کر کے اس مکہ شریف کو چھوڑ کے مدینہ ڈیرا لگا لیں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ یہ تو حرم مکہ ہے یا کعبۃ اللہ شریف ہے، یہ بھی نہیں عرض کی محبوب یہ تو مکہ شریف ہے، ہم مکہ چھوڑیں۔ اور اس وقت مدینہ نہیں تھا، یعنی ہجرت سے پہلے وہ تو یثرب تھا۔ صحابہ نے مکہ چھوڑا کس لیے؟ کہ ہم مکہ اس سلطنت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یقین تھا جب میرے آقا علیہ السلام سے وہاں قدم لگیں گے اللہ اس کو بڑی برکتیں عطا فرما دے گا، اور پھر وہ یثرب مدینہ بن گیا، مدینہ شریف بنا، مدینہ منورہ بنا، وہ طابہ بنا، وہ طیبہ بنا۔ اس کو ہمارے آقا علیہ السلام نے کتنی عظمتیں عطا کی۔ پھر فرمایا کہ جنہوں نے ان کی مدد کی، ادھر انصار مدینہ انہوں نے اپنے آدھے گھر دے دیے، آدھے باغات دے دیے، آدھی زمینیں دے دی، آدھا مال دیا، حتیٰ کہ جس کی ایک سے زائد بیویاں تھیں اس نے اپنے بھائی سے کہا جس کو تم کہو میں طلاق دیتا ہوں، تم عدت کے بعد نکاح کر لینا۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے مدد کی کون ہے؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ فرماتا ہے یہ سچے مومن ہیں۔ کون؟ یہ سارے انصار، یہ سارے مہاجرین، یہ سارے میرے رسول اسلام کے دیوانے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، سچے مومن ہیں۔ مجھے بتاؤ جن کو اللہ سچا مومن کہے وہ کتنے بڑے مومن ہیں۔ آج اگر کوئی ان کے ایمان کا انکار کرے تو اس انکار سے انہیں کیا نقصان ہے؟ انہیں کوئی نقصان نہیں، نقصان اسی بندے کا جس نے ان کا انکار کیا ہے، کیونکہ جن کا انکار کر گئے ان کے سچے ایمان والے ہونے کی گواہی تو اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ پھر فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی بھی ہے۔ سورۃ التوبہ میں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، لقد تاب اللہ، بے شک اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی اس پر، علی النبی غیب کی خبریں بتانے والے نبی علیہ السلام پر، والانصار اور انصار پر، والمہاجرین اور مہاجرین پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہیں رسول پاک علیہ السلام پر اور میرے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے سرکار کے سارے صحابہ پر، سارے اہل بیت پر، ساری ازواج مطہرات پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں۔ کن پر؟ نبی علیہ السلام پر۔ کن پر؟ انصار پر۔ کن پر؟ مہاجرین پر۔ آگے سبب بھی بیان کیا، کیوں؟ الذین اتبعوہ، یہ وہ پاک جماعت ہے کہ جنہوں نے میرے رسول السلام کی اتباع کی ہے، جنہوں نے پیروی کی ہے، جنہوں نے پیروی کی۔ اور یہ اس موقع پہ نازل ہوئی نا غزوہ تبوک کے موقع پر، اور جیش اسرا کا ماحول تھا، قحط پڑا ہوا تھا اور جنگ کرنی تھی دنیا کی سب سے سپر پاور سے، کیسر روم سے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چلنے کو تیار ہیں، مدینہ منورہ سے کیسر روم کی سرحد گئے بھی ہیں واپس بھی آئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کام کیا ہے رب نے فرمایا اللہ نے ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما دی ہیں۔ تو مجھے بتاؤ جن پہ رب رحمتیں نازل فرمائے، اور یہ رحمتوں کی بات کوئی میری آپ کی یا کسی فقیہ محدث کی نہیں،
کسی اللہ کے ولی یا بڑے محدث فقیہ کی ہوتی، عالم ربانی کی ہوتی تو ہمارے لیے تو وہ بھی سند تھی، ہمارے لیے تو وہ بھی قابل قبول تھی، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان پر رحمتوں کے نزول کی بات اللہ کے قرآن نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے جن کے ایمان کو سرٹیفائیڈ ایمان کہا، اللہ کے لم یزل نے جن کی ہجرت کرنے کو اور جن کو اللہ نے سچا مومن فرمایا، رب نے جن پہ رحمت نازل ہونے کا اعلان کیا، اور یہ دماغ کے کالے، سینوں کے کالے، کپڑوں کے کالے یہ کہتے ہمیں اجازت دو، ہم بے ادبی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بدبختو، تمہاری نسلیں بھی تباہ و برباد ہوں گی اگر تم ان مقدس ہستیوں کے خلاف بولو گے، تم دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگے اور آخرت میں بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے دنیا آخرت میں عزتیں انہیں دی ہیں جنہوں نے ان ساری مقدس ہستیوں کا ادب و احترام کیا ہے۔